پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. شاہ محمود کی قریشی کی پریس کانفرنس اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کا رد عمل. شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس کے چند ایک حصے ہم نے آپ کو بتائے. اس میں جو میمو کا ذکر تھا میرے خیال میں وہ سب سے اہم ذکر تھا، اگرچہ اس کے ارد گرد اور بھی باتیں کی گئی تھیں. پیپلز پارٹی کا رسپانس کیا آ سکتا ہے؟ ایک تو رسپانس آپ نے سن لیا، شاہ محمود قریشی کی ذات، ان کا سیاسی کیریئر، ان کا پس منظر، ان کا خاندان، تمام کے تمام جو ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی کہ مائکروسکوپک کرٹیسزم کے نیچے ہوں گے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے ان کی دھجیاں بکھیریں گی میڈیا کی ڈیبیٹ کی حد تک. دوسرا رسپانس جو ہے اس کے ویژولز ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں. یہ رسپانس ہوگا، اگرچہ ویژولز نصرت بھٹو صاحبہ مرحومہ کے جنازے کے ہیں، لیکن اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پیپلز پارٹی کا رسپانس کیا ہے. ایک تو بھٹوز کی قربانیوں کا ذکر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اس کے علاوہ یہ عین ممکن ہے کہ بلاول بھٹو کی آمد جو ہے سیاست میں وہ شاید پیپلز پارٹی کو تھوڑی سی سپیڈ اپ کرنی پڑے، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید آ رہی ہے کہ یہ بھٹوز کی پارٹی نہیں رہی ہے اور زرداری صاحب اس تنقید کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں، تو بلاول بھٹو جو ہیں وہ واحد شخصیت نظر آتے ہیں جو پیپلز پارٹی کے پاس جو ٹرمپ کارڈ ہے جس کو وہ لانچ کریں گے اگر ان کے اوپر تنقید بہت بڑھ گئی، اور اگر انہوں نے یہ سمجھا کہ اب صرف انڈیویجولز کو تنقید کا نشانہ بنانے سے بات نہیں بنتی. اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی اپنی تمام اتحادی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرے گی. ڈیفیکلٹ بیلنسنگ ایکٹ ہوگا. اگر ایم کیو ایم کے بہت قریب جاتے ہیں تو سندھ کے اندر ان کی پارٹی ان سے نالاں ہوتی ہے، اور اگر بہت زیادہ اپنے اتحادیوں کے اوپر ریلائے کرتے ہیں تو اپنی ویکنس کا اظہار بھی کرتے ہیں. تو صدر آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی، ان کے جو کور گروپ کے ممبر ہیں، اور بلاول بھٹو، یہ وہ رسپانس ہوگا جو پیپلز پارٹی کی طرف سے آئے گا اگر شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس کے بعد حالات مزید ان کو خراب ہوتے نظر آئے. شاہ محمود قریشی کے لیے ذاتی طور پر یہ کتنا اہم معاملہ ہے اس کے اوپر ہمیں زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. ایک انڈیویجول کو سیاسی جو بساط ہے اس کے اوپر خاص نقطے سے زیادہ اہمیت حاصل نہیں ہوتی. ذاتی طور پہ شاہ محمود قریشی کے لیے یہ ڈیفیکلٹ چوائس ہے. وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ان کا رابطہ رہا، تحریک انصاف کے ساتھ کو جوائن کرنے کا معاملہ وہ دیکھتے رہے. جہانگیر ترین کا جو گروپ بن رہا تھا ان کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی، اور جب وہ فارن منسٹر تھے تو اسٹیبلشمنٹ کے قریب بھی گردانے جاتے تھے، جو پاکستان میں تقریباً 99.9% سیاستدان جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہتے ہیں. تو اب شاہ محمود قریشی کو آنے والے دنوں میں اسٹیبلش کرنا ہے کہ وہ کس سیاسی پلیٹ فارم کو استعمال کریں گے اور کس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی آواز کو بلند کریں گے. پلیٹ فارم کے بغیر اگر انہوں نے سیاست کرنے کی کوشش کی تو شاید ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ ایک دھڑا بنا لیں اور اس دھڑے کو جوڑ دیں عمران خان کی پارٹی کے ساتھ، اور اس کے بعد ایونچولی ایک الائنس بن جائے. لیکن ان کے لیے اب یہ ڈیفیکلٹ ٹائم ہے. پریس کانفرنس انہوں نے بڑی کر دی ہے، انہوں نے خبر بڑی بنا دی ہے، ایئر ٹائم انہوں نے کافی کنزیوم کر لیا ہے. آنے والے دنوں میں ان کو اس کے اوپر ڈیلیور بھی کرنا ہوگا. تو ذاتی طور پر ان کے لیے ایک چیلنج ہے، لیکن عمومی طور پر آپ دیکھیں گے کہ سیاسی ہیٹ جو ہے وہ بڑھتی جائے گی. پیپلز پارٹی کا رسپانس سخت ہوتا جائے گا، اور جو مڈ ٹرم پولز تو نہیں کہنا چاہیے، اب 1 سال 1.5 سال رہ گیا ہے، ارلی پولز کی بات جو ہے وہ آپ کو صرف ایک پلیٹ فارم سے نہیں بہت سے دوسرے پلیٹ فارم سے بھی سنائی دے گی. اور اس کے ساتھ یہ بھی ڈیمانڈ ہوگی کہ ایک نیوٹرل سیٹ اپ ہمیں چاہیے، ایسا سیٹ اپ جس کو زرداری صاحب ہینڈ پک نہ کریں. طلعت حسین کی طرف سے آج صرف یہی کچھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.